السلام علیکم، دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میرا سلام۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر، امید ہے آپ بھی سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیں جی، آج سے ہم آ گئے ہیں اپنی نارمل روٹین پر، وہی بچوں کو اسکول چھوڑنا، پھر گھر کے کام کرنے، اور پھر اسکول سے لینا، اور ایک جو اپائنٹمنٹ جو ہوں گی وہ اٹینڈ کرنی۔ تو جی میں صبح صبح آہل کو چھوڑنے آ گئی، اور آج کل یہ ان پنگوں میں پھنسا ہوا ہے کہ جی پہلے یہ سیدھا سیدھا فٹ پاتھ سے جو ہے سائیکل چلا کے لے آتا تھا، لیکن اب اس کا دل کرتا ہے کہ میں وہ جو گول سا راؤنڈ ہے گاڑیوں کے لیے بنا ہوا ہے، گاڑیاں گھوم کے آتی ہیں، کنڈرگارٹن کے ہے تو پاس ہی، تو اس کا دل کرتا ہے میں بھی وہاں سے چکر لگا کے پھر اس طرف سے آؤں۔ تو میں اس طرف چل رہی ہوں، اور مجھے ٹینشن ہوتی ہے کیونکہ اس وقت گاڑیاں ہوتی ہیں، بچوں کو چھوڑنے آ رہی ہوتی ہیں مائیں، بسیں بھی ہوتی ہیں، لیکن جی یہاں سے ماما میں نے اوپر سے لے کے آنا ہے، میں نے کہا چلو لے آؤ، اور چھٹی پہ بھی اس نے یہی کیا۔ خیر میں اس کو چھوڑنے آئی تھی کنڈرگارٹن، اس کے بعد جانا ہے مجھے یہ پیپر لے کے ڈاکٹر کے پاس۔ کل میں گئی تھی، میرا کام نہیں ہوا تھا، مجھے وہی اپنی جو پورے مہینے کی چھٹیاں ہیں وہ ان سے لکھوانی ہیں، تو آج انہوں نے مجھے 9 بجے بلایا تھا، تو پھر میں وہ لینے جانا ہے میں نے، اور میری آج اپائنٹمنٹ تھی، لیکن اس صاحب نے پورا ٹائم سے زیادہ ہو گیا، لیکن ابھی تک یہ آرام آرام سے اپنی مرضی سے جا رہا۔ اچھا میں نا اپنے فیملی ڈاکٹر کے پاس جانا نہیں چاہتی، کوئی 1.5 سال ہو گیا ہے، میں کہتی ہوں کہ جھوٹی ہو جائے، وہی مجھے حالانکہ رہتی میری گلی میں، لیکن مجھے اپنے کام کے لیے اس کے پاس جانا پڑتا ہے، اور وہ مجھے موت نظر آتی ہے۔ وہ کس لیے؟ پہلے سب کچھ نارمل تھا، لیکن 1.5 سال سے میں کہتی ہوں کوئی نہ کوئی میرے ساتھ جائے، اکیلا نہ جائے۔ ایکچولی جہاں ہمارا ڈاکٹر رہتا ہے نا، دونوں طرف قبرستان بنا ہوا ہے، اور میری طبیعت نہ بھی خراب ہونی ہو نا تو میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، مطلب ہر طرف قبریں ہی قبریں، اس طرف بھی اس طرف بھی، تو میں نا اکثر کہتی ہوتی ہوں کہ میرے ساتھ کوئی نہ کوئی جائے نا۔ تو رضوان ابھی اٹھے نہیں تھے، میری اپائنٹمنٹ کا ٹائم تھا، اور یہاں سے کچھ پیپر لے کے میں نے وہ جانا تھا ایک اور اپائنٹمنٹ پہ، تو وہ مجھے پہلے نکلنا پڑنا تھا، اس لیے میں نے اٹھایا نہیں ان کو۔ تو یہ دیکھیں، یہ لیفٹ سائڈ پہ بھی میرے سارا قبرستان ہے، اور رائٹ سائڈ پہ بھی، اور یہ اوپر چڑھائی چڑھ کے نا تو میری طبیعت نہ بھی خراب ہونی ہو جاتی ہے، مطلب بلڈ پریشر ایسے ہی ہائی ہو جاتا ہے۔ اور ایک یہ درخت مجھے بہت برا لگتا ہے، اتنا بڑا، اتنا خطرناک، بلیک کلر کے اس کے پتے ہیں، گرمیاں ہیں پھر بھی دیکھیں براؤن اور بلیک ہے یہ سارے۔ اچھا اس کے نا دونوں طرف نا کافی خالی جگہ تھی نا، تو اب ان لوگوں نے یہاں پہ گھر بنانا شروع کر دیا، 3 عدد گھر تو کمپلیٹ ہو گئے ہیں تقریباً، تو میں حیران ہوتی ہوں کہ پتہ نہیں کیسے لوگ رہ لیتے ہیں۔ ویسے دیکھنے میں بھی ان کے قبرستان وہ ایسے نہیں لگتے جیسے ہمارے ہیں، انہوں نے تو اتنے زیادہ پھول ہوتے ہیں ان کی قبروں پہ کہ وہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی گارڈن ہی ہے، کیونکہ جہاں جس کا بھی کوئی اپنا ہے وہ ہر ہفتے یا ہفتے میں 2 بار آتے ہیں، انہوں نے اپنے وہ ساتھ پکڑے ہوتے ہیں، وہ مٹی کھودنے والے یا کیا، پانی ڈالیں گے سب، انہوں نے جگہ جگہ وہ پانی ڈالنے کے لٹکائے ہوئے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، یہ ہماری قبروں سے زیادہ اس کا خیال رکھتے ہیں، پھر پھول لگائیں گے۔ اچھا وہ جو کونے میں آپ کو گھر نظر ہے 2 کھڑکیاں، وہاں پہلے وہ میرا گھر تھا، اور اب میں دوسرے کونے میں آ گئی ہوں، یہ گاؤں کا دوسرا کونا ہے، اور جہاں اب میں رہتی ہوں وہ دوسرا کونا ہے۔ تو خیر یہ نا کافی اوپر ہے، یہ والی گلی جو ہے چڑھائی ہے ساری۔ میں نا ایک دفعہ آ چکی ہوں یہاں پہ، ہمارے پڑوسی تھے تو ان کا تھا جنازہ، تو میں ایک بار آئی ہوں، لیکن اب تو میں نے صاف منع کیا ہوا کہ ایک تو کوئی خبر نہ دے مجھے کوئی ایسی، اور دوسرا کوئی ایسی ویسی بات ہو تو میں نہیں پہنچ سکتی، میری طرف سے معذرت، میری ابھی ہمت نہیں ہے، میں اب نہیں دیکھ سکتی، میں تو کسی کا سن لوں تو ہفتوں میرے دماغ سے وہ چیز نکلتی نہیں ہے، اور پھر نا طبیعت خراب ہی رہتی، بلڈ پریشر ہی نارمل نہیں ہوتا۔ بس اللہ میاں سب کو صحت والی زندگی دے، تندرستی دے۔ چلیں جی چلتے ہیں ہمارے ڈاکٹر کے پاس، اور لے کے آتے ہیں اپنے پیپر مطلب جو اس دن میں ہاسپٹل سے لے کے آئی تھی وہ صرف 1 ہفتے کی چھٹی اس میں لکھی ہوئی تھی، اور آگے سے اب جو 4 سے 5 ہفتے کی چھٹی انہوں نے دینی ہے وہ یہ ڈاکٹر لکھ کے دے گا۔ تو اب مجھے 1 جولائی سے کام دوبارہ شروع کرنا ہے، مطلب پورا جون میں گھر پر ہی ہوں، اور اس کے علاوہ دوائیاں کچھ تھی چاہیے، وہ بھی آپ کو ریسیپٹ لینے کے لیے آنا پڑے گا، مطلب آپ کا ہفتے میں یا 2 ہفتے بعد چکر لگتا ہے اپنے فیملی ڈاکٹر کے پاس، جو کہ میں نہیں آنا چاہتی۔ رضوان تو کبھی کہتے ہیں بیگم اپنا ڈاکٹر چینج کر لو تاکہ تمہیں اس طرف نہ آنا پڑے، لیکن کیا کروں، ایسے تو تھوڑی چلنا ہے، اپنے آپ کو تھوڑا بہت کرنا پڑے گا سیٹ اپ، ایسے تھوڑی آگے زندگی گزرنی ہے۔ وہاں سے پھر میں رضوان پاس چلی گئی تھی، کوئی 2-3 گھنٹے وہاں بیٹھی رہی ان کے پاس، اور پھر میں بچوں کو لینے آ گئی۔ تو آہل صاحب نے اپنا سائیکل نیچے پارک کیا ہوا تھا، آج اس کے دماغ میں پتہ نہیں کیا ہوا، کیا آیا کہ کہتا ہے کہ ماما میں پہلے سائیکل کو نا دوسری طرف سے لے کے جاؤں گا، وہ رستہ ویسے تو صرف جب بچے پارک میں جاتے ہیں تو وہ یوز کرتے ہیں اندر سے ہی، لیکن یہ باہر سے اپنا سائیکل لا کے اور نہ دوسری طرف سے جانا چاہ رہا تھا، تو میں نے کہا چلو آ جاؤ۔
اب تھوڑا بہت فائدہ ہے کنڈر گارڈن میں کام کرنے کا کہ آپ کو ٹیچریں کچھ کہتی نہیں ہیں، آپ پتہ ہے وہ کلیگ ہیں تو کچھ نہیں کہیں گی۔ خیر یہاں سے یہ نکل کے وہ تھوڑی سی چڑھائی تھی، اس نے نیچے جانا تھا، مجھے کہہ رہا تھا ماما میں آپ کو دکھاؤں میں کیسے نیچے فارم کر سکتا ہوں، مطلب کیسے چلا سکتا ہوں۔ تو میں نے کہا جی چلو دکھا دو، میں کوئی پھڈا نہیں ڈالنا چاہتی تھی، اور ساتھ ہی ازنا کی بھی چھٹی ہونے والی تھی۔ تو ازنا نے مجھے دیکھا ہے، سیدھی میرے پاس آئی، یہ صبح نا مجھ سے پیسے لے کے گئی تھی۔ یہ آج کل اس کی کلاس کی ساری لڑکیوں کو پتہ نہیں کیا انہوں نے کیا دیکھا ہے وہاں پہ، یہاں پہ نا ایک آٹوماٹ کی وہ مشینیں لگی ہوتی ہیں، اس میں آپ ایک طرف 20 سینٹ ہے، 20 سینٹ، اور دوسری طرف 1 یورو، تو 1 یورو روز لے کے آتی ہے، اور اس کے اندر سے نا ایک بال سی نکلتی ہے، وہ سم جو پاکستان میں ہوتی تھی، یا پھر نا ایک وہ عجیب سی وہ چپ چپ والی، اللہ جانے اس کو کیا کہتے ہیں، سلائم ٹائپ کی، وہ یہ روز نکالتی ہیں، اور اس میں نا الگ الگ قسم کے جانور ہیں، تو وہ یہ دیکھتی ہیں کہ روز نیا کون سا نکلے گا، مطلب سرپرائز ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ دونوں دوست تھے، پیسے ڈال کے نکالا ہے، اب اس کی پسند کا نہیں نکلا، یہ پہلے بھی اس کے پاس ہے، اب موڈ خراب، اب 2 دن ٹھہر کے پھر اس نے کہنا ہے ماما مجھے 1 یورو دیں تو میں نکالوں تاکہ میرا کوئی دوسرا نکلے۔ اچھا آہل کو ان چیزوں کا نہیں پتہ، لیکن جب ہم ابھی چلنے ہی لگے کہ ازنا کی دوست بھی ایک آ گئی، اب اس کی ماما نے یہاں گاڑی روکی، وہ آئی ہے، اس نے نکالا ہے پہلے پھر دوبارہ، مطلب یہ ساری بچیاں کرتی ہیں، بتائے گی مجھے ماما اس کا یہ نکلا، اس کا وہ نکلا، تو اب اس نے نکالا، اس نے 2 نکالے، پہلے 1 نکال کے پھر اپنی اماں سے کوئی اور لے کے پھر نکالا، اور پھر آہل نے کہا کہ ماما میرا بھی نکالو، مجھے بھی نکالنا ہے۔ اچھا میرے پاس نہ پیسے نہیں ہوتے، مطلب نہ سکے نہ وہ جو ہوتے ہیں روپیز، میں نے جو پے کرنا تھا بینک کے تھرو ہی، تو اب میرے پاس 1 یورو نہیں تھا، لیکن شکر ہے پتہ نہیں کہاں سے نکل آیا 1 یورو، نہیں تو اس نے گھر پہنچنا نہیں تھا، اور اس کی کچھ نہیں نکلا، اس کی وہی بال سے نکلی، اس کے اندر فش بنی ہوئی تھی۔ پھر یہ سب کر کے پھر ہم گھر کے لیے نکلے، اور راستے میں آ گیا پھر ایک ڈوگی، اور لو جی میرے بچے ڈوگی کو ہاتھ نہ لگائیں، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اچھا ان کا بس نہیں چلتا کہ نا ڈوگی کو اٹھا کے اپنے گھر لے جائیں، دن میں اگر 10 ڈوگی انہوں نے دیکھیں 10 کو ہی انہوں نے ہاتھ لگا لینا، کچھ غصے والے ہوتے ہیں، کچھ نہیں پسند کرتے کہ بچے انہیں ٹچ کریں، لیکن نہیں ان کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ خیر اس کے علاوہ پھر اس کے بعد میں گھر آ کے دیکھا کہ سارے پودے شودے جو ہیں وہ بلومن 2 ہفتے ہو گئے ہیں ان کو پھولوں کو لگے ہوئے، تو ان کی ذرا چھانٹی چھونٹی یہ کرتے تو رضوان ہی ہے، میں بس کھڑے ہو کے انسٹرکشن دوں گی یا دیکھوں گی جی یہ اچھے ہیں یہ نہیں اچھے، یہ کہاں سے کھل رہا ہے یہ نہیں کھل رہا، لیکن 2 ویک ہو گئے بالکل اچھے سے گروتھ کر رہے ہیں، کوئی نہیں خراب خروب ہوا۔ یہ پچھلے سال تو ہم نے گارڈن کا کچھ ایسا کوئی سیٹنگ ویسی بات، تھوڑا بہت میں نے صاف صوف کر کے جو پہلے ہی پودے لگے ہوئے تھے ان کو ہی ٹھیک کر دیا تھا، لیکن اس بار رضوان نے سارا، ان کو ہے پھولوں کا شوق نا، یہ پہلے بھی ہماری جو گھروں میں بالکونی وغیرہ ہوتی تھی نا، تو یہ رضوان ان میں لازمی پھول وغیرہ یا پودے اس طرح کی چیزیں لگاتے، سبزیاں وغیرہ نہیں ہم لگاتے، حالانکہ گارڈن بہت بڑا ہے لیکن ہم نہیں لگاتے۔ چلیں جی ہم لوگوں نے ان کو دے دیا تھا جن کو پانی کی ضرورت تھی، جو شیڈ کے نیچے تھے، باقی تو سارے فریش ہی تھے، ان کی بس ازنا نے اور ان کے بابا نے تھوڑی بہت چھانٹی کی کہ جو ڈرائی ہو گئے ہیں پھول، اور پھر ریسٹ کیا جی بچوں نے بھی اور ہم نے بھی۔ چلیں جی مجھے دے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے اور آپ کو بھی توفیق دے دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کی۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔